وہاں پر 10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے. رسول اللہ کے صحابہ کے پاس سوائی کے صرف 8 اونٹ تھے. وہاں پر کھانے کے اور جو کے دوری کی دوریاں تھی، اور یہاں صحابہ کے پاس کھانے کو بہت بڑی مقدار میں چند کھجوریں تھی. لیکن یہ پہلا مارکا ٹکراؤ ہوا، تقابل ہوا. جب آپس میں ٹکرا ہوا پھر دنیا نے دیکھا فتح اس کو ہوئی جس کے ساتھ رب کی تعریف. یہ اسلام کا مزاج ہے، یہی ایمان کا معیار ہے. ہمارے ذہن میں دولت، اسلحہ اور ذہنی طور پر ہمارے ذہن میں چھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یہ ہوا تو یہ دین کا کام ہوگا. ایسا نہیں ہے. اگر شہری اسباب کا دین کا کام ہوتا پھر صحابہ پہلے سے تلوار اکٹھی کرتے، لیکن نہیں کیا. جب چلنے لگے کسی نے کہا صحابہ تم یہ کفار کے ساتھ کیسے جنگ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نہ تلواروں پر، نہ تیروں پر، نہ بھالے پر، نہ تلواروں پر، نہ تیروں پر، نہ بھالے پر، ہمیں تو آسرا ہے فقط کالی کملی والے پر. صرف حضور کا نام بس. اور جب حضور کی محبت آ جاتی ہے نا دل میں، ماں باپ کی قدر کم ہو جاتی ہے، بہن بھائی کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے، اور اولاد کی اہمیت بھی دل سے اتر جاتی ہے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بدر میں حضور کے ساتھ تھے. ادھر کفار مکہ کے ساتھ آپ کا باپ عتبہ کفار مکہ کے ساتھ ہے، ولید آپ کا بھائی ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، مامو آپ کا وہ کفار کے ساتھ ہے، اور حضرت حذیفہ حضور کے ساتھ ہے. آپ بتاؤ ہم اگر وہاں ہوتے، جو ہم نے ایمان کا معیار رکھا ہوا ہے، ہم اگر وہاں ہوتے کہ ہمارے مقابلے میں باپ آیا ہوا ہے، بھائی آیا ہوا ہے، مامو آیا ہوا ہے، اور میں کھڑا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت حسین پر کوئی انسان نہیں، وہ تو بشر تھے، وہ بھی دل رکھتے تھے، ان کا بھی باپ تھا، ان کا بھی بھائی تھا، ان کا بھی مامو تھا. لیکن بدر کے میدان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کاٹ کے ٹکڑے کر دیے گئے پر ماتھے پہ شکن نہیں آئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، ان کے سامنے ان کے ماموں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے کیونکہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، پر ماتھے پہ شکن نہیں آئی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے ٹکڑے میدان بدر کے اندر حضور کے غلاموں نے صحابہ نے کر دیے پر ماتھے پہ شکن نہیں آئی. یہ ہے معیار ایمان، یہ ہے معیار ایمان. اگر یہ ہم اسی معیار ایمان پر پورا اترتے ہیں اور ہمارا ایمان قبول ہے، اور اگر ہمارا معیار ایمان اس درجے کا نہیں ہے تو پھر ہمارا معیار ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہ بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رکوع کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تسبیح کھڑکانے کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کو میلاد کے محفوظ کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ کی، نماز کی، روزے کی، قرآن کی، حج کی، زکاتوں کی اللہ رسول کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہماری ضرورت ہیں. ہم محتاج ہیں، مسجد کے ہم محتاج ہیں، قرآن کے ہم محتاج ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کے ہم محتاج ہیں، ایمان کے ہم محتاج ہیں. خدا بھی مستغنی ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی مستغنی ہے. کسی کی مجبوری نہیں ہے، اللہ رسول کی مجبوری نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہمارا گزارا نہ خدا کے بغیر ہو سکتا ہے، ہمارا گزارا نہ مصطفیٰ. صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ کا شان کیا ہے.
پھر پتہ چلے گا۔ قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ سردار کے ساتھ وفا کی تھی یا نہیں کی تھی، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں اتنا پیسہ کمایا تھا یا نہیں کمایا تھا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنی بیٹی کو جہیز کتنا دیا تھا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے بیٹے کو تم نے کتنی سہولیت میسر کی تھی، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کھانے میں کتنے اچھے قسم کے کھائے تھے، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں عزت کتنی کمائی تھی، نام کتنا کمایا تھا۔ قبر میں ایک روایت کے مطابق ایک ہی سوال ہوگا، روح مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا بتا ان سے وفا کیا کر گیا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا حاضر بریلوی، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر کہیں کھودنا۔ ویسے قبر کی جو گہرائی ہے اس کا شریف مسئلہ یہ ہے کہ قبر کو گہرا اتنا کھودا جائے کہ آدمی اٹھ کر بیٹھ سکے، بس یہاں تک قبر کی چھت ہونی چاہیے جتنا آدمی اٹھ کر بیٹھ سکے، یہ شریف گہرائی کی حد یہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا میری قبر ذرا گہری کھودنا۔ حضور کتنا گہری کھودیں؟ فرمایا اتنا گہری کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں، میں کھڑا ہو سکوں۔ حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ قبر میں کھڑا ہونا کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ قبر میں سرکار آتے ہیں، قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں، قبر میں آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں، قبر میں وہ نبی تشریف لاتے ہیں جن کے میلاد کی جھنڈیاں ہم گھروں میں سجاتے ہیں، جن کے میلاد کے جلوس ہم نکالتے ہیں، جن کے نام لیوا پر ہم انگوٹھے چوم لیتے ہیں، جن کا نام سن کر ہم ٹھنڈے دل سے حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، جن کا نام ہمارے دلوں کا چین ہوتا ہے، بے قرار دلوں کا قرار ہوتا ہے، بے جو ہمارا رسول اللہ کا نام غم زدہ لوگوں کا غم بھلا دیتا ہے، اس نبی برحق نے تشریف لانا ہے تو احمد رضا چاہتا ہے بیٹھا بیٹھا نہ رہوں، جب قبر میں سرکار آئے تو اٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں سلام تو قبر میں جب آئے سرکار تو میں ان کے قدموں پر گروں۔ کس کی تمنا نہیں ہے؟ بول دیجیے کس کی تمنا نہیں ہے کہ قبر میں جب سرکار آئیں تم حضور کی قدموں پر یقین کیجیے ہمیں کلمہ نصیب ہے، یہ رسول اللہ کی برکت ہے۔ ہمیں آج ہم اگر ایمان پہ کھڑے ہیں تو ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کفی ہوں، یہ قاری ہوں، یہ تقریر ہوں، یہ جلس ہوں، یہ جناب محفل ہوں اور یہ مدرسوں کا کمال نہیں ہے۔ اگر ہم آج اپنے قربان دور کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کھڑے ہیں، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، قوت خضرا کی رحمت کا کمال ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کتاب لینے کے لیے دور پہاڑ پہ جاتے ہیں اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہارون میرے بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، فرمایا تم نے قوم کی رکھوالی کرنی ہے، کوئی گمراہ نہیں ہونے دینا۔ حضرت موسیٰ پہاڑ کے کتاب لینے کے چلے گئے اور پیچھے بنی اسرائیل کے پاس فرعون کی عورتوں کے زیورات تھے، وہ گئے حضرت ہارون کے پاس مسئلہ پوچھا کہ ان زیورات کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ٹھہرو، حضرت موسیٰ کتاب لینے کے لیے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے، جیسے کتاب کا حکم ہوگا ویسے عمل کریں گے، لیکن قوم کے چند بعض لوگوں نے آخرکار سامری سے مشورہ کیا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، سونا جو تم نے لیا تھا پہننے کے لیے فرعون کی عورتوں سے اس کو جمع کرو، میں تمہاری عجیب چیز بناتا ہوں۔ سونا اکٹھا کیا گیا، ڈھیر ہو گیا سونے کا، اپنی آگ لگائی، سونا چاندی گرم ہوا، اس نے سامری نے اس سونے چاندی سے بچڑا بنا دیا۔ کیا بنایا؟ بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کر اور اس کے اندر اس خاص قسم کی دھاریاں رکھی اور اس کو اونچے اونچے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا۔ ہوا چلی تو بچڑے کے اندر سے عجیب قسم کی آوازیں سیٹی کی طرح آوازیں آنے لگی تو قوم بہک گئی، بھٹک گئی۔ کہا سامری نے کہا موسیٰ بھول گئے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، موسیٰ بھول گئے ہیں، فنسینا موسیٰ، موسیٰ تو خدا، موسیٰ نے خدا کو بھلا دیا ہے، وہ تو دور پہاڑ پر خدا کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہیں، اللہ تو اس بچڑے کے اندر داخل ہو چکا ہے، چلو اس بچڑے کی پوجا کرو۔
5 लाख बनी इसराइली थे, उन 5 लाख बनी इसराइलियों में से सिर्फ 4,000 बचे थे, बाकी सारे के सारे उसी की तरफ चल पड़े। ये फितरत है बंदे की। बंदे का नफ्स ज्यादा लपकता है, ये फितरत है। ये बंदे की फितरत है कि बुराई की तरफ बंदे का नफ्स हो दीजिए ज्यादा लपकता है, ज्यादा आगे बढ़ता। आप भजन न कर लीजिए, एक बुलाए और दूसरा शख्स किसी नाच को बुलाए या कंजर को बुलाए, गाने वाले गुलकार को बुलाए और टिकट भी रख ले, और इधर मुफ्ती साहब को बुलाने वाला धुरंधर का भी इंतजाम करे, और वहां टिकट पैसे के चले, लोग ज्यादा किधर जाएंगे? बोले उधर ही जाएंगे, क्योंकि नफ्स को बोलते इस्लाम का जो भी हुक्म है नफ्स को जो भी हुक्म है, आप रोजा देख लें, हज देख लें, ज़कात देख लें, इबादत देख लें, तहज्जुद देख लें, और सर्दी का वुज़ू देख लें, जिहाद देख लें, इस्लाम का जो भी हुक्म नफ्स है वो नफ्स को अदा करता है, और बुराई और दुनिया जो कुछ भी है ये नफ्स को खुश करने वाली है। इसलिए इंसान की फितरत है, जो चीज नफ्स को खुश करे इंसान की तरफ उसकी तरफ ज्यादा लपकती है। तो बुराई शुरू हो गई, बचने की पूजा शुरू हो गई, तो लोग चले जनाब खड़ा पूजा करने लगे। नबी मौजूद है उनमें, नबी उनमें हज़रत हारून मौजूद है, लेकिन फिर भी कौन मुशरिक हो गई, बछड़े को खुदा बना बैठी, सीधे से सिरात मुस्तकीम से भटक गई। हम में नबी नहीं है, हम में नबी नहीं है, मतलब एक ज़ाहिरी तौर पर हमने रसूल की तिजारत बोल दी है नहीं, हमने सहले करामत नबी की तिजारत हमें नसीब नहीं हुई, लेकिन फिर क्या बात है कि हमारे अंदर वो सहले करामत वली न होने के बावजूद और नबी न होने के बावजूद, ज़ाहिरी तौर पर हमें न होने के बावजूद, फिर भी उम्मत मुस्लिमा या रसूल का नारा लगाती है, फिर भी उम्मत मुस्लिमा नारा तकबीर बुलंद करती है, फिर भी उम्मत मुस्लिमा नारा रिसालत बुलंद करके दिलों को ठंडक पहुंचाती है। ये कमाल अगर है तो हम ना के हाथ का कमाल है। सुभान अल्लाह, ये तकबीर, या रिसालत, ये बात सिर्फ आपके जहन में ये बिठाना चाह रहा था कि ये अगर हम ईमान पे खड़े हैं तो ये मुस्तफा करीम की रहमत का कमाल है। तो किसका जी नहीं चाहता कि कब्र में हुजूर आए? तो कब्र में जब आए सरकार तो मैं उनके कदमों पर गिरूं। बाबा जबरन कहते सुभान अल्लाह, उनकी आवाज से कहते सुभान अल्लाह। आज की तस्वीर का सवाब भी मरहूम तक जाएगा। कब्र में जब आए सरकार तो मैं उनके कदमों पर गिरूं, कर फरिश्ते सब उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों कायनात से अब क्यों उठूं, क्योंकि मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। हजरत अमर बिन जबूर ग़ज़वा उहद है, और उहद पहाड़ जो है वो आप हजरात में से जिन्होंने मदीना मुनव्वरा शरीफ की ज़ियारत की होगी उनको मालूम है कि उहद पहाड़ इस तरफ तो पड़ता है, और उहद पहाड़ रसूल फरमाते हैं मुझे उहद से मोहब्बत है और उहद को मुझसे मोहब्बत है। वहाँ पर एक ग़ज़वा उहद हुआ, उस ग़ज़वा उहद में एक सहाबी शहीद हुए, उनके 4 बेटे जवान थे। कितने? जब 4 बेटे जवान थे, और उस सहाबी का नाम, जो शहीद हुए का नाम है अमर बिन जमूह। अमर बिन जमूह इस सहाबी रसूल है, आधा सलामत नहीं है, पाँव से बंधे हैं। अमर बिन जमूह पाँव से, मैं यार ईमान आपको अर्ज करना चाहता हूँ, ईमान का मियार ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तकाज़ा ये है। अमर बिन जमूह को सहाबी रसूल पाँव से लंगड़े, चल नहीं सकते। सरकार की बारगाह में या रसूलुल्लाह जंग हो रही है, मुझे इजाजत दे, मैं जंग में शरीक होना चाहता हूँ। उनके 4 बेटे जवान थे, उन्होंने अपने बाप से कहा अब्बा हुजूर हमारी जवानी किस काम की,
آپ بوڑھے بھی ہیں اور ساتھ آپ لنگڑے بھی ہیں، چل بھی نہیں سکتے۔ جو اپاہج ہو، لنگڑا ہو، اس پر جہاد معاف ہے، اس پر جنگ معاف ہے، آپ کو شریک چھٹی ہے۔ آپ نہ جائیں، ہم 4 بیٹے رسول اللہ کے دین کی سرپرستی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اچھا، اب ہمارے مسلمون صحابہ رسول جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے میں بھاگ نہیں سکتا، مجھے معلوم ہے میں دشمن کے سامنے پیدل چل کر تلوار نہیں چلا سکتا، یا رسول اللہ مجھے اپنی محتاجی کا بھی اقرار ہے، لیکن آقا اتنی تمنا تو ہے، آقا جو تیر آپ کی طرف آ رہا ہوگا، جو نیزہ آپ کی طرف آ رہا ہوگا، جو تلوار آپ کی طرف اٹھ رہی ہوگی، یا رسول اللہ میں تیر تو نہیں مار سکوں گا، تلوار تو نہیں چلا سکوں گا، میں نیزہ تو نہیں مار سکوں گا، لیکن اپنا سینہ اس کی اپنے جسم کو جانا تو بنا سکتا ہوں، آقا اپنی جان تمہاری جدا تو کر سکتا ہوں، حضور لگ رہا ہی صحیح میں چل نہیں سکتا، لیکن آقا میری خواہش ہے میں آپ کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں، حضور شہادت کا جذبہ ہے، حضور مجھے مت روکیے، مجھے جانے دیجیے، آقا مجھے اجازت دیجیے، طرف طرف کر بات کہیں رسالت سے اذن طلب کرتے ہیں، میرے آقا اجازت دیتے ہیں۔ اب سنیے، جب اجازت ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور دعا کی، اللہم لا تردل خائبا، اے اللہ میری بارگاہ میں التجا ہے، مجھے زندہ واپس گھر مت لوٹانا، میں جا رہا ہوں مکان شہادت حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیرے محبوب کی بارگاہ کے قدموں میں جان نثاری کا شرف چاہیے، یا اللہ مجھے زندہ واپس مت لوٹانا۔ حضرت عمر بن جموح لنگڑے صحابی ہیں، سواری پر سوار کرا دیا جاتا ہے، میدان احد کی طرف ان کو چلا دیا جاتا ہے، کفار کے سامنے ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے، دشمنوں کے تیر آتے ہیں، دشمنوں کی تلواریں آتی ہیں، عمر بن جموح کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مکان شہادت پہنچ کر جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں بلندی کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں، ایک وہ تھے ایمان والے، ایک ہم ہیں پیسے کے لڈو، دولت کے پجاری، شہرت کے پیاسے، حیث کے غلام، دنیا ہماری سروں پہ سجی ہوئی، خدا را یہ معیار ایمان نہیں ہے، معیار ایمان یہ ہے دولت ہو، بچے ہوں، ماں باپ ہو، سب کچھ رسول اللہ کی عزت پہ انحصار ہو۔ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں معیار ایمان نصیب فرمائے۔ دعا کیا کرے، یہ دعا کیا کرے، اللہ جیسے ایمان کا معیار جیسے تو نے صحابہ کو عطا کیا، اعلان سماعت فرما لے۔ مدینہ مسجد جو اس محلے کے اندر ہے، عبدالغفور صاحب ہیں اور ان کے دیگر اہل محلہ نے تیار کر خوبصورت مسجد تیار ہو چکی ہے۔ اس مسجد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی، جمعرات بعد نماز عشاء تمام احباب کو شرکت کی